علی سورت کا نام سورہ شمس ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں نازل ہوئی ہے۔ سورہ بلد میں خیر و شر کی رہنمائی کا ذکر وہدیناہ النجدین میں بیان فرمایا تھا۔ اس صورت میں بھی اسی مضمون کو فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا میں بیان فرمایا ہے۔ سماعت فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی، اور چاند کی جب سورج سے پیچھے آوے، اور دن کی جب وہ اس کو خوب روشن کر دے، اور رات کی جب وہ اس کو چھپا لے، اور آسمان کی اور اس کی جس نے اس کو بنایا، اور زمین کی اور اس کی جس نے اس کو بچھایا، اور جان کی اور اس کی جس نے اس کو درست بنایا، پھر اس کی بد کرداری اور پرہیزگاری کا اس کو القاء کیا۔ یقیناً وہ مراد کو پہنچا جس نے اس کو پاک کر لیا، اور نامراد ہوا جس نے اس کو دبا دیا۔ یہاں حق تعالی شانہ نے بعض چیزوں کی قسمیں کھا کر ایک مضمون ارشاد فرمایا ہے۔ فرمایا والشمس وضحاها، قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی، یعنی میں قسم کھاتا ہوں سورج کی جب کہ وہ بلند ہو جائے اور اس کی روشنی پھیل جائے۔ والقمر اذا تلاها، اور چاند کی جب سورج سے پیچھے آوے، یعنی میں قسم کھاتا ہوں چاند کی جب کہ وہ غروب آفتاب کے بعد طلوع ہو۔ اس سے مراد مہینے کے درمیان کی بعض ان راتوں کا چاند ہے جو سورج کے چھپنے کے بعد طلوع ہوتا ہے۔ والنہار اذا جلاها، اور دن کی جب وہ اس کو خوب روشن کر دے، یعنی میں قسم کھاتا ہوں دن کی جب کہ وہ آفتاب کو روشن کر دے۔ مطلب یہ ہے کہ جب دن نکل آنے کے سبب آفتاب روشن نظر آنے لگے۔ واللیل اذا یغشاها، اور رات کی جب وہ اس کو چھپا لے، یعنی میں قسم کھاتا ہوں رات کی جب کہ وہ آفتاب کے انوار اور اس کی روشنی کو چھپا لے۔ والسماء وما بناها، اور آسمان کی اور اس کی جس نے اس کو بنایا، یعنی میں قسم کھاتا ہوں آسمان کی اور اس ذات کی جس نے آسمان کو بنایا، یعنی اللہ کی۔ والارض وما طحاها، اور زمین کی اور اس کی جس نے اس کو بچھایا، یعنی میں قسم کھاتا ہوں زمین کی اور اس ذات کی جس نے اس کو بچھایا، یعنی اللہ کی۔ ونفس وما سواها، اور جان کی اور اس کی جس نے اس کو درست بنایا، یعنی میں قسم کھاتا ہوں انسانی جان کی اور اس کی جس نے اسے ہر طرح سے درست بنایا۔ اس کے وجود اور تمام اعضاء کو ایک خاص مناسبت کے ساتھ درست کر کے بنایا، ہر عضو کو اس کے مناسب جگہ دی، ہر عضو کی جسامت، اس کی لمبائی اور چوڑائی کو ایک تناسب سے بنایا کہ ذرا اس سے مختلف ہو جائے تو اعضاء انسانی کے وہ فوائد باقی نہ رہیں جو اس کی موجودہ صورت میں ہیں۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر اس کی بدکرداری اور پرہیزگاری کا اس کو القاء کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے نفس انسانی کو بنایا،
پھر اس کے دل میں بدی اور نیکی کا الہام کر دیا۔ مراد یہ ہے کہ نفس انسانی کی تخلیق میں حق تعالی شانہ نے گناہ اور طاعت دونوں کے مادے اور استعداد رکھ دی ہے۔ پھر انسان کو ایک خاص قسم کا اختیار اور قدرت دے دی کہ وہ اپنے قصد و اختیار سے گناہ کی راہ اختیار کرے یا طاعت کی۔ جب وہ اپنے قصد و اختیار سے ان میں سے کوئی راہ اختیار کرتا ہے تو اسی قصد و اختیار پر اس کو ثواب یا عذاب ملتا ہے۔ اس تفسیر سے وہ شبہ رفع ہو گیا کہ گناہ اور طاعت جب انسان کی تخلیق میں رکھ دی گئی ہے تو وہ اس کے کرنے پر مجبور ہوا۔ ایسی صورت میں وہ نہ کسی ثواب کا مستحق ہے نہ عذاب کا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیت تلاوت فرماتے تو بلند آواز سے یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم آت نفسی تقواہا انت ولیہا و مولاہا وانت خیر من زکاہا۔ اے اللہ میرے نفس کو تقوی کی توفیق عطا فرمائیے، آپ ہی میرے نفس کے کارساز و مربی ہیں، آپ ہی اسے بہتر پاک کرنے والے ہیں۔ آگے ان قسموں کا جواب ہے، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ یقیناً وہ مراد کو پہنچا جس نے اس کو پاک کر لیا، اور نامراد ہوا جس نے اس کو دبا دیا۔ یعنی بامراد ہوا وہ شخص جس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر کے اپنے ظاہر و باطن کو پاک کر لیا، اور محروم ہوا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو گناہوں کے دلدل میں دھسا دیا۔ جس طرح سورج اور چاند، رات اور دن، آسمان اور زمین برابر نہیں، اسی طرح نفس زکیہ جو کفر و معاصی کی خباثت سے پاک ہو، اور نفس خبیثہ جو کفر و معاصی کی خباثت میں ملوث ہو، برابر نہیں۔ نفس زکیہ کامیاب بامراد ہے، اور نفس خبیثہ ذلیل، خوار اور ناکام۔ آگے نامراد اور محروم ہونے والے لوگوں کا ایک واقعہ بطور مثال پیش کر کے ان کے انجام بد سے ڈرایا گیا ہے کہ ان نامرادوں کو آخرت میں تو سخت سزا ملے ہی گی، بعض اوقات دنیا میں بھی ان کو سزا کی ایک قسط دے دی جاتی ہے۔ ارشاد ہے، كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها۔ قوم ثمود نے اپنی شرارت کے سبب تکذیب کی، جبکہ اس قوم میں جو سب سے زیادہ بدبخت تھا اٹھ کھڑا ہوا، تو ان لوگوں سے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ کی اونٹنی سے اور اس کے پانی پینے سے خبردار رہنا۔ سو انہوں نے پیغمبر کو جھٹلایا، پھر اس اونٹنی کو مار ڈالا، تو ان کے پروردگار نے ان کے گناہ کے سبب ان پر ہلاکت نازل فرمائی، پھر اس کو عام فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کو اس ہلاکت کے اخیر میں کسی خرابی کا اندیشہ نہیں ہوا۔ کذبت ثمود بطغواہا، قوم ثمود نے اپنی شرارت کے سبب تکذیب کی، یعنی قوم ثمود نے اپنی سرکشی کے سبب پیغمبر خدا حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلایا۔ یہ اس زمانے کا قصہ ہے، اذ انبعث اشقاہا، جبکہ اس قوم میں جو سب سے زیادہ بدبخت تھا اٹھ کھڑا ہوا۔ قوم ثمود نے حضرت صالح علیہ السلام سے یہ فرمائش کی کہ اگر آپ اس چٹان سے 10 ماہ کی گھابن اونٹنی نکال دیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ چنانچہ
حضرت صالح علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا سے چٹان شق ہوئی اور اس سے ایک اونٹنی نکل آئی۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ قوم اپنے وعدے کے مطابق حضرت صالح علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لے آتی، لیکن یہ اللہ کی اس نشانی ہی کے دشمن بن گئے، اور قوم کا ایک بدبخت خدار بن سالف اس اونٹنی کو قتل کرنے پر آمادہ ہو گیا۔ فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاها، تو ان لوگوں سے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ اونٹنی سے اور اس کے پانی پینے سے خبردار رہنا، یعنی اونٹنی کو قتل مت کرنا اور نہ اس کا پانی بند کرنا۔ اس اونٹنی کو ناقۃ اللہ یعنی اللہ کی اونٹنی اس اعتبار سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حضرت صالح علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت کا ایک نشان بنایا تھا اور اس کا احترام واجب کیا تھا، اور چونکہ یہ اونٹنی قوی ہیکل تھی، دوسرے جانور اسے دیکھ کر بدکتے تھے، اس وجہ سے یہ طے پایا تھا کہ ایک روز گھاٹ پر یہ اونٹنی پانی پینے آئے اور دوسرے روز لوگوں کے جانور۔ یہ باری کا تقرر قوم کی ناگواری کا سبب تھا، اور بظاہر اسی سبب سے وہ اس کے قتل پر آمادہ ہوئے تھے، اسی وجہ سے آیت میں پانی کا ذکر ہوا ہے۔ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا، سو انہوں نے پیغمبر کو جھٹلایا، پھر اس اونٹنی کو مار ڈالا، تو ان کے پروردگار نے ان کے گناہ کے سبب ان پر ہلاکت نازل فرمائی، پھر اس کو عام فرمایا، یعنی انہوں نے دلیل نبوت کو جو ناقۃ اللہ کے ذریعے ظاہر ہوئی جھٹلایا، کیونکہ وہ حضرت صالح علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ کا نبی نہیں سمجھتے تھے۔ پھر انہوں نے اس اونٹنی کو مار ڈالا، ان کے اس عظیم گناہ کے سبب اللہ رب العزت نے ان پر ہلاکت نازل فرمائی، اور اس ہلاکت کو ایسا عام فرمایا کہ نہ کوئی بچہ بچا نہ کوئی بوڑھا۔ اونٹنی کو قتل کرنے والا اگرچہ قدار تھا، لیکن چونکہ قتل کرنے کے مشورے میں سب شریک تھے اور اس قتل سے سب راضی تھے، اس لیے قتل کی نسبت سب کے طرف کر دی۔ ولا يخاف عقباها، اور اللہ تعالیٰ کو اس ہلاکت کے اخیر میں کسی خرابی کا اندیشہ نہیں ہوا، یعنی حق تعالیٰ کے عذاب اور کسی قوم کو تباہ کر دینے کے معاملے کو دنیا کے معاملات کی طرح نہ سمجھو کہ اس میں بڑے سے بڑا بادشاہ بھی جب کسی قوم کے ساتھ ایسا معاملہ کرتا ہے جس میں پوری قوم کی ہلاکت ہے، تو اس کو خود بھی خطرہ رہتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ قوم کے باقی ماندہ افراد یا ان کے حامی افراد ہم سے انتقام لیں۔ غرض دنیا میں دوسروں کو مارنے والا خود بھی کبھی بے خطر نہیں رہتا بجز حق تعالی شانہ کی ذات کے کہ اس کو کسی وقت کسی سے کوئی خطرہ نہیں۔